9 مئی کا جب تک انصاف مکمل نہیں ہوتا تب تک انصاف کا پہیہ چلتا رہے گا. یہ میں کوٹن کوٹ آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس پر انہوں نے مجھے جو اگلا جواب دیا اب آپ کو لکھ کے دے دیں یہ والی بات, تو وہاں پہ تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. بیرسٹر گوہر صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی وہ بھی میرا خیال ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ غلطی تھی, نہیں ہونی چاہیے تھی. اگر کرنی تھی تو پھر کھل کے کرتے, اگر کرنی تھی تو پھر مطلب اور بھی بڑے طریقے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال وہ اس کے بارے میں بھی پھر بڑی بعد میں خبریں آئیں کہ جی کہ وہ تو یہ تھا وہ تھا, وہاں پر اس طرح کی بات تھی کہ پی کے کی صورتحال ڈسکس ہونی تھی, بلا 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 یہ ساری باتیں ہوئیں اور وہاں پر باقی بھی لوگ تھے اور وہ کہتے ہیں کہ اکیلے میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی. میری جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا مطلب اگر میں سادہ الفاظ میں کہوں, میرا خیال کہنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ اچھی طرح سمجھتی ہیں کہ جس کی چین آف کمانڈ توڑنے کی کوشش کی گئی ہو, پاکستان کی فوج کا آرڈر توڑنے کی کوشش کی گئی ہو, وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ڈیل کرے گا. عطا کاظمی صاحب دیکھیں مسئلہ یہ کہ ڈیل کی خبریں مطلب مجھے نہیں پتا کہ کون سی ڈیل آفر ہوئی ہے یا ڈیل نہیں آفر ہوئی. سلمان اکرم راجہ صاحب کا سنوا بھی سکتی, سلمان اکرم راجہ صاحب بھی کہتے ہیں, دیگر دوست بھی ان کے کہتے رہتے ہیں, لیکن یہاں پہ ایک تاریخ ہے نا, تسلسل ہے. مریم بی بی کا ٹویٹر چپ ہو جاتا ہے, میاں صاحب باہر کے ملک چلے جاتے ہیں, تو سب کچھ یہی ہوتا ہے نا. اب یہاں پہ 9 مئی کا ذکر ہوتا ہے. ایشو یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ پہلے ایک مذہب کارڈ ہوتا تھا. میاں صاحب تو بولتے ہی نہیں تھے جب جدہ گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا. یہ آسمان بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پہ, غداری کارڈ, مذہب کارڈ. اب نئی سیاست صحافت میں ایک نیا کارڈ آ گیا, 9 مئی کا کارڈ. کوئی ذرا سی آرگیومنٹ لوز کر وہ فوراً 9 مئی آ جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ جی 9 مئی. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب مجھے بات تو مکمل کرنے سے نا, آپ اپنی بات ضرور کیجئے گا, مجھے بات تو کرنے نا. تو جو 9 مئی میں لگائی جا رہی تھی, لیکن 9 مئی تو ہوا ہے نا, وہ ساری قوم کے سامنے ہوا ہے, غلط ہوا ہے, ساری قوم کے سامنے ہوا ہے, غلط ہوا ہے. جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو سزائیں دیں. لیکن اسی ملک میں آرمی چیف کا طیارہ بھی اغوا ہوا تھا. اچھا یہاں پہ رک جائے میں بتاتا ہوں کس لیے رک جائیں یار, آپ نے پروگرام پی ٹی وی پہ آپ کرتے ہیں نا, مجھے بلا لیجئے گا, میں ادھر آ کے آپ کے جواب دے دوں گا. یہاں پہ میں مجھے اپنی بات کرنے دیں. تو مسئلہ یہ ہے رحمت حسین جعفری صاحب نے سزا دی تھی نا, تو بھائی میں پی ٹی وی پہ آ جاؤں گا, آپ کے سارے جواب دے دوں گا. پر میں ادھر آسمہ صاحبہ کا اطہر صاحب, ایک تو میں بڑا دور بیٹھا ہوں آپ سے, میرے پاس جو ہے کر لینا, یہ پی ٹی وی نہیں ہے, یہاں پہ تمام خیالات سنے جاتے ہیں. آپ ذرا صبر کر لینا, پی ٹی وی نہیں ہے, یہ عام نیوز ہے. یہاں پہ ہر خیالات چلتے ہیں, سنے جاتے ہیں, تو آپ ذرا صبر کر لیں. کیوں نہیں آپ کو صبر ہو رہا؟ میں جو بات عرض کر رہا ہوں. نہیں حماد بھائی ایک منٹ, میں ذرا بات اپنی ختم کروں. جو ہی میں شروع کرتا ہوں بیچ میں آ جاتے ہیں بار بار. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اگر میاں صاحب آپ یہ دیکھیں نا, اب ان کے خیال ہے کہ یہ پی ٹی وی نیوز ہے, جو ان کی مرضی ہے, جو ان کو بتایا گیا ہے, یہ صبح سے شام تک پریس کانفرنس کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ غدار ہے وہ غدار ہے. ایشو یہ ہے کہ میاں صاحب کے اوپر بھی تو انتہائی سنگین نوعیت کا الزام تھا. کس نوعیت کا الزام تھا؟ کیا وہاں سے معاملات آگے چلے؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی رکاوٹ ہے. باقی اگر کوئی کسی نے کوئی جرم کیا, 9 مئی کی کوئی رکاوٹ آپ کو نہیں, لگتا ہے؟ سیاسی رکاوٹ نہیں ہے. جو لوگ اس میں ملوث ہیں, چاہے وہ ہائر ہیں, پارٹی کے اندر لوور ہیں, ان کو سزائیں دیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب وہ کہا جائے کہ جب بھی معاملات, میں آ رہی ہوں آپ کے پاس جی. ہاں تو باقی سوری حماد بھائی, اب وہ عمران جو ہے نا, وہ مسئلہ یہ ہے کہ باقی آپ کی بات ہوگی. چلیں جی, آپ ان سے نہیں, میری تو دیکھیں یہ بات وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا طیارہ سازش کیس تھا, اس میں آرمی چیف ملوث تھا, پھر سب کچھ تھا, سزائیں بھی ہوئی, مگر بات آگے نکل گئی. کیوں نہیں ہو سکتی سزا؟ تو نواز شریف صاحب کو ہوئی تھی سزا ہوئی, پھر ایک ملک درمیان میں پڑ گیا سعودی عرب. دیکھیں بات یہ ہے اب بھی آ سکتا ہے کوئی ملک پر میں پرسنل اٹیک نہیں کرتا. ٹھیک, ایک سن لیں, ایک تو میں نے کسی کے اوپر کوئی پرسنل اٹیک نہیں کیا. اطہر صاحب کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے, پی ٹی وی کے اوپر نوکری کرنا کوئی جرم نہیں ہے. آپ اطہر صاحب مجھے کوئی نوکری لے دیں, میں پی ٹی وی پہ ریزائن کر دوں. میں نے تو کہا ہے کہ میں آپ کے پروگرام میں آؤں گا, کے سامنے کہہ رہا ہوں مجھے نوکری لے دیں, میں ریزائن کر دیتا ہوں پی ٹی وی سے. میں لعنت بھیجتا ہوں. نہیں آپ کریں جی, آپ صحافی ہیں, آپ کا کام ہے, پی ٹی وی میں کریں. نہیں, عمران بہت اچھی جاب کرتے بھی رہے ہیں پہلے, پھر کیا بات ہے, مجھے یہ بتائیے. پی ٹی وی کے اوپر جاب کرنا مطیلہ جان نے کی, فہد حسین نے کی, طلعت حسین نے کی, میں نے بھی وہی سے شروع کی تھی. پتہ نہیں آگے ہو سکتا ہے آپ کو کرنی پڑ جائے. عمران خان صاحب حکومت میں واپس آ جائیں, آپ کو کرنی پڑ جائے.
نہیں وہ حکومت میں تھے، ہم نے تب بھی نہیں کی آگے بات سنیں، جو بات کر رہے تھے کہ 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں دے دیں، 9 مئی کے جرم میں آپ نے کہا کہ جی جو ملوث ہیں ان کو سزائیں دے دیں، ویری گڈ. یہاں پہ رکاوٹ کون بنا؟ یہاں پہ رکاوٹ وہ بنے جج جو پروجیکٹ عمران خان کے چکر میں لائے گئے تھے. 2020 کے 2021 کے واقعات کو انہوں نے آج کے واقعات بنا کے مگر بہت سارے بے گناہ بھی تو پکڑے گئے ہیں نا. اور ریلیف وہ کون سا ریلیف تھا جو 9 مئی کے ملزمان کو، عمران خان صاحب کو، میں کوٹ رپورٹر ہوں بنیادی طور کے اوپر، میں نے آج تک کسی ملزم کو آنے والے جرائم کے، آنے والے درج ہونے والے مقدمات کے اوپر بھی بیل دیتے ہوئے نہیں دیکھی گئی. میں نے نہیں دیکھا. میں اس کے اوپر مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں تاریخ کا کوئی حوالہ نکال کے بتائیں کسی بندے کو جو ہے وہ آنے والے بھی ممکنہ مقدمات میں بیل دے دی گی. آنے والے ممکنہ یہ بوجھ ہو نا اس طرح کے جج، اور یہ بھی تحفہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا. آئی ایم ایف سے پیسے لے رہے ہیں اور وہ حکومت جس کے اوپر الزام ہے کہ 17 سیٹیں انہوں نے 50 منسٹر بنا دی ہیں. تو ہے کیا عوامی حکومت اس دور میں اس طرح منسٹر بات وہی ہو رہی ہے. اور حقائق کے درمیان